فرینڈ میں ہوں محمد سکندر امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر امان ولاگ۔ آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نیم ہے اب محبت کرنی ہے۔ سیدھی سیدھی ٹریک پر چلتی رہی۔ خرم ایک سائڈ پر مور کے پنجرے کے قریب کھڑا اسے نوٹ کرتا رہا۔ 1 2 3 4 اور خرم سر پکڑ کر بینچ پر گر گیا۔ عقل تو نہیں ہے۔ پارک کے گول ٹریک کے 4 چکر لگائے، بہت تیز قدموں سے چلتے ہوئے۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، چہرہ کسی اندرونی احساس سے دھڑک رہا تھا، مٹھیاں بند تھیں۔ پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ کر بچوں کو دیکھنے لگی۔ ایک گیند اس کے سر پر آ لگی، اس نے غصے سے اٹھا کر دور پھینک دی۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، انگوٹھے کا ناخن کتر رہی تھی، اس ہاتھ کی بند مٹھیاں پھسل رہی تھیں۔ وہ کسی غصے، کسی تناؤ، کسی اضطراب، اندرونی ہلچال کا شکار تھی۔ مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا، موسم کی خنکی بڑھنے لگی۔ وہ اٹھی اور پارک سے نکلنے کے لیے اس کے قریب سے گزر کر گیٹ سے نکل گئی۔ خرم بھی پیچھے پیچھے نکلا۔ خرم کے قدم پر رک گئی۔ وہ لڑکی جانے والے راستے کی جانب نہیں پلٹ رہی تھی، اس روڈ پر ذرا سا آگے بڑھی اور ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پاگل بے اختیار خرم کے منہ سے نکلا۔ گھر کے سامنے پارک تھا، اس کے لیے اتنا لمبا چکر اور پھر ٹریک کے چکر، کیا ضرورت تھی؟ پاگل تو نہیں تھی یہ لڑکی، وہ بڑبڑایا اور پھر چونک گیا۔ پاگل یعنی نفسیاتی افواہ، وہ اصلاح تو یہ نفسیات کا الجھا ہوا کیس ہے، اس لیے پاپا اسے بغور دیکھنے اور احساس کرنے کو کہہ رہے تھے۔ پاپا اسے جانتے ہیں؟ ہاں، جان گئے ہیں۔ واپس جانے والے راستے پر چلتے چلتے وہ چونکا۔ پاپا ایک مسٹری، اسے یہ گیم بڑا دلچسپ لگا۔ پاپا وہ پاگل ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ سائیکو کیس ہے۔ ڈاکٹر شہریار احمد لفظ پاگل سن لیا تھا، گھور کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری پاپا، اس نے سر کھجایا۔ اگر تم کسی نفسیاتی مریض کے لیے یہ لفظ استعمال کرو گے تو علاج کے لیے سنجیدہ کیسے ہوگے؟ خرم حقیقت میں شرمندہ تھا، وہ پاگل نہیں، نفسیاتی ہے۔ اس کی زندگی الجھنوں کا شکار ہے، خوف، دل شکستگی، کم ہمتی، خود ترسی میں مبتلا ہے۔ وہ ان چیزوں نے اسے ڈپریشن میں مبتلا کر دی ہے۔ اس کے ارد گرد منفی رجحانات ہیں جس نے اس کی شخصیت پر ایسے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کی زندگی میں مثبت پوائنٹ کم اور منفی پوائنٹ زیادہ ہیں۔ اس کی زندگی میں مایوسی کا عنصر بہت زیادہ ہے اور تمہیں خرم شہریار احمد، اب تمہیں اسے زندگی کی جانب لانا ہے، ایک نارمل انسان بنانا ہے، مثبت فکر، مثبت طرز زندگی کی طرح اسے راغب کرنا ہے۔ ماہر نفسیات خرم شہریار حیرت سے ڈاکٹر شہریار احمد کی زبانی یہ تفصیلات سن رہا تھا۔ اور تمہیں معلوم ہے اس خرابی کے ذمہ دار اس کی فیملی ممبرز ہیں؟ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ اس کی فیملی کو جانتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اسے تم رہنے دو، یہ سوال اس کے مسئلے کا حصہ نہیں، بس تمہارے اپنے طور اس کا علاج کرنا ہے، اس زندگی کی خوشیوں کی طرف لانا ہے، زندگی کتنی خوبصورت ہے اسے بتانا ہے۔ پاپا اول تو وہ ایک لڑکی ہے، اگر وہ کلینک پر آ جائے تو اور بات تھی، اسے میں کس طرح؟ خرم نے بات اچھلی چھوڑ کر چپ سا ہو گیا۔ اس طرح ہی اس کا علاج ہوگا، کلینک، ڈاکٹر یا پھر ماہر نفسیات۔ انصاف سے وہ بھاگتی ہے، وہ انسانوں کے رویوں سے خوفزدہ ہے۔ مایوسی کی چادر میں خود کو لپیٹ کر آنکھیں موند لی اور سمجھتی ہے کہ تمام مسائل سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ پاپا میں سمجھتا ہوں آپ اسے بہت قریب سے جانتے ہیں، بہت قریب سے۔ تم جتنی چاہو معلومات لے لینا، مگر سب راز میں رکھنا۔ کسی قسم کی ہمدردی اس کے نزدیک ترس ہے، ترس سے اسے نفرت ہے۔ خرم نے ایک گہری سانس لی۔ پاپا یہ میرے کیریئر کا انوکھا کیس ہے۔ ہاں بے شک، ڈاکٹر شہریار احمد نے تسلیم کر لیا۔ اوکے پاپا، میں کوشش کروں گا آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور باتیں کر کے باہر نکل گیا۔ وہ اس سے سنجیدگی سے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ لڑکی پارک میں داخل ہوئی تو خرم پہلے سے اس کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اسے شاید متعلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ ٹریک کے چکر لگا رہی تھی، بھاگ کر رن کھاتے ہوئے وہ واچ کرتا رہا۔ وہ تھک گئی تو اس سیٹ پر آ کر بیٹھنے لگی، مگر خرم کو برجمان دیکھ کر اگلی بینچ پر چلی گئی۔ اس کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے، ان کی گیند اور ان کی آوازوں سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ گیند قریب آ جاتی ہے تو وہ اٹھا کر
پھینک دیتی ہے۔ 2-3 بار ایسے ہی کیا۔ ایک بچہ جھنجھلا کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا یہ پھپھو آپ کیوں ہماری بال پھینک رہی ہیں؟ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں پھپھو۔ خرم چونکا، بال پھر اس کے شانے پر آ لگی اور گود میں گری، اس پر دور اچھال دی۔ پھپھو بچہ پاؤں پٹک کر چیخا، میں دادا ابو سے آپ کی شکایت کروں گا۔ بچہ پلٹ گیا۔ لڑکی دوسری جانب دیکھتی رہی۔ اس کے پاؤں کا انگوٹھا مسلسل ہل رہا تھا، دونوں ہتھیلیوں کا مسل رہی تھی۔ موسم ہلکا ہلکا سرد ہو رہا تھا اور وہ لان کے کپڑوں میں تھی۔ آج اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنا ناخن کترنے لگی۔ خرم 2 بار اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس سے بات کیسے ہوگی؟ وہ مور کے پنجروں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بچے ذرا آگے جا کر کھیل رہے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔